وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پہ احسان فرمایا، زندگی کا ایک اور سال عطا فرمایا اور ایک اور مرتبہ یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ داخل ہوئے. اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ اس دفعے عطا کریں گا کہ 5 جمعے انشاءاللہ ہم اس میں ادا کریں گے. رمضان بہت بڑی غنیمت ہے، نعمت ہے، جس کا تشکر بجا لانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. یہ لوگوں کی زندگی میں اتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا تھا کہ میں نے 2 لوگوں کو جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد 1 سال زندہ رہا. میں نے دیکھا کہ سال زندہ رہنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے، تو مجھے حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اعمال کا ذکر کیا ان میں سے ایک ذکر یہ بھی تھا کہ کیا وہ سال زندہ رہ کر اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے. اس میں حیرت والی کیا بات ہے، یعنی رمضان کے روزے اتنا بڑا فرق ڈال سکتے ہیں یا اتنی بڑی بشارت کا ذریعہ اور سبب ہو سکتے ہیں کہ انسان کو اگر اس کے روزے مقبول ہو جائیں اور وہ ان سے درست فائدہ اٹھا لے تو شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. اور یاد کیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان ذی شان کو جب آپ نے اپنے ممبر مبارک پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین اور آمین فرمایا اور صحابہ کے استفسار پر، ان کے پوچھنے پر آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں اور میں نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اور وہ دعائیں دراصل ان محروم لوگوں کی محرومی پر اور اللہ کی رحمت سے دوری پر ہیں، جو لوگ جن میں سب سے پہلے فرمایا وہ شخص جس کو والدین ملیں اور وہ اپنے والدین سے فائدہ اٹھا کر ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. تو میں نے بھی آمین
کہا گویا میری طرف سے بھی ہماری نمائندگی کرتے ہوئے، پوری کائنات کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے بھی لعنت کر دی ہے۔ میں نے آمین کہا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو رمضان جس کو میسر آتا ہے، رمضان میں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ رمضان کی برکتوں سے، اس کی فضیلتوں سے، اس کے فائدوں سے، اس کی غنیمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے لیے بخشش کا سامان نہیں کرتا، ایسا فرد جو رمضان میں اتنی وافر ملنے والی رحمت و بخشش سے بھی اپنے لیے جنت کو واجب نہیں کرتا، اس پر جبریل نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، ہم فرشتوں کی لعنت، تو میں نے بھی آمین کہا کہ ہماری طرف سے بھی اس پر لعنت ہو۔ تیسرا وہ فرد ہے جس کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کے نام کو اس کے سامنے پکارا جائے اور وہ آپ کے نام کو سن کر بھی اس نعمت سے، اس رحمت سے، اس بخشش سے محروم رہے کہ وہ آپ پر درود پڑھے، وہ آپ پر سلام پڑھے۔ اگر ایسا شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑھتا تو اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ تو میں نے بھی آمین کہا کہ ہاں ہماری طرف سے بھی اس پر لعنت ہو۔ گویا جہاں یہ تین محرومیاں ہیں، وہیں اگر آپ اس کا ایک معکوس نتیجہ اپنے سامنے رکھیں، اس کا الٹ نتیجہ اپنے سامنے رکھیں، تو وہ شخص جسے والدین ملے، والدین مغفرت کا دروازہ ہیں، بخشش کا دروازہ ہیں، رحمت کا سبب اور موجب ہیں، اگر وہ ان سے فائدہ اٹھائے اپنے والدین سے، اس وقت جب کہ وہ بذات خود اب کسی فائدے کے اسے دکھائی نہیں دیتے، اس وقت فائدہ اٹھائے۔ اصل میں تبھی ان کا فائدہ شروع ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو وہ ہے جب وہ اپنی جوانی میں ہوتے ہیں، اپنی ادھیڑ عمر میں ہوتے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے، ہم بچے تھے، وہ فائدہ دے رہے تھے، وہ فائدہ پہنچا رہے تھے۔ ایک دوسرا فائدہ ہے، مثلا حدیث میں آتا ہے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے، گویا جس گھر میں بڑے ہیں اس گھر میں خود بخود اللہ کی طرف سے رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ذریعہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں معاشرتی قدریں اس طرح کی ہیں کہ اگر 3 4 5 بھائی ہیں تو اب وہ ماں باپ کو بانٹنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا اس مصیبت کو لے لے، مجھ سے جان چھوٹے، کسی طرح سے میں آزاد ہو جاؤں، میرے بچے ہیں، ان کو روک ٹوک ہے، ان پر نظر رکھی جاتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ماں باپ کو یہ رخصت کر دے۔ اگر اسے پتا ہو اور اس کا دماغ درست کام کرتا ہو تو اللہ کی قسم ہے یہ سب کچھ اپنے بہن بھائیوں کو دے کر بھی اپنے ماں باپ کو حاصل کر لے گا۔ یہ جو ان سے چھٹکارا چاہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، جس گھر میں، اور خاص طور پر وہ ماں باپ جو نماز پڑھنے والے، جو اللہ سے توبہ رجوع کرنے والے، جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنے والے، ان سے بڑی غنیمت تو اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کے بارے میں کہ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ جنت کیسے ہیں؟ اگر یہ تم سے راضی ہیں، اگر یہ تم سے راضی ہیں تو یہ تمہارے لیے بخشش ہے، یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر یہ تم سے ناراض ہیں پھر نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے صحابی کا درجہ اور مقام کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں ایک نظر دیکھا ہے، ایک نظر النظر علی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے مبارک چہرے پر ایک دفعہ دیکھ لینا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان کے تمام اعمال ایک طرف،
تمام تابعین کے اعمال ایک طرف، تابعین ان کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں، اور انتہائی نیک طبقہ، صحابہ کی اولادیں بھی شامل اس میں. آپ فرماتے ہیں اگر تمام تابعین کے اعمال ایک طرف ہوں، نیکیاں ایک طرف ہوں، اور ایک نظر کا صحابی جس نے اللہ کے رسول کو صرف ایک نظر دیکھا ہو، اس کا صرف ایک مرتبہ کا دیکھنا ایک طرف ہو، تو ان دونوں کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے. یعنی ایک طرف لا تعداد تابعین ہیں، لاکھوں لوگ ہیں تابعین، ان سب کے سارے نیک اعمال، اور ان تابعین میں سفیان ثوری جیسے لوگ بھی ہیں، ان تابعین میں عطا ابن رباح، ابی رباح جیسے لوگ بھی ہیں، انتہائی اعلیٰ لوگ، ان سب کے اعمال ایک طرف، اور صرف ایک نظر ایک صحابی کا رسول اللہ کو دیکھنا، یہ ایک اکیلا عمل اتنا بڑا ہے کہ تمام تابعین مل کر، ان کے اعمال مل کر بھی صحابی کے اس ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن صحابی علقمہ صحابی ہے نبی پاک کا، پتا چلا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ نے بلال صہیب کو بھیجا، جاؤ اس کو جا کے کلمے کی تلقین کرو. وہ آئے اور اسے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں. پھر جا کے نبی پاک سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس سے نہیں پڑھا جا رہا، صحابی ہے اس سے نہیں پڑھا جا رہا. سن لیجئے آج کی مجلس کی یہ بات، یہ رمضان آیا ہے، رمضان آپ کو پیغام دینے آیا ہے، آپ کے لیے بخشش کے دروازے کھولنے آیا ہے، اور میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں آپ اس دنیا سے آئے تو شروع ہوا. کس سے شروع ہوا؟ آپ کی دنیا کس سے شروع ہوئی؟ والدین سے. ہم نے وہاں سے شروع کیا ہے. والدین سے دنیا شروع ہوتی ہے. ایک انسان کے لیے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا رشتہ جو اس کا قائم ہوتا ہے اللہ کے بعد زمین کے رشتوں سے، تو وہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور آ کے اس سے کہا کلمہ ادا کرو، اس سے نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پوچھا سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ پھر پوچھا اس کے والدین ہیں، بتلایا گیا کہ اس کی والدہ حیات ہے. کہا اس کو بلاؤ، بلایا گیا. آپ نے پوچھا اماں تمہارا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہنے لگیں نماز روزہ صدقہ و خیرات جہاد بہت اچھا ہے. فرمایا نہیں، میں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیسا ہے، تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ سن لو نیک بیٹو، نمازیں پڑھنے والوں، صدقات دینے والوں، خیرات کرنے والوں. پوچھا تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہا میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے. میں نہیں کہتا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، مجھ سے اچھا جانتا ہے اس کو، اس کی بات مانتا ہے. یہ شکوہ تھا ماں کو. ذرا سوچو کس کس کی ماں کو یہ شکوہ ہے، کس کس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے. اور وہ بوڑھے والدین کو اہمیت نہ دیتے ہوئے، ان کی دلجوئی نہ کرتے ہوئے سمجھ رہا ہے کہ میرے اعمال میرے لیے کافی ہوں گے. وہ اس حدیث کو سن لے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر دے. کہنے لگی دل بڑا دکھایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو. پوچھنے لگی کیا کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو جلا دوں گا. تڑپ اٹھی. اور کون سا والدین ہیں، کون سے ماں باپ ہیں جو یہ چاہیں گے کہ ان کی اولاد کو ان کے سامنے جلا دیا جائے، چاہے جیسی بھی اولاد ہو. کہنے لگی کہ نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. تو آقا نے فرمایا اما پھر آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب تو اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے. جہنم کا عذاب اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑا ہے. اگر تم معاف نہیں کرو گی، نہ اس کی موت آسان ہوگی، نہ اس کی آخرت آسان ہو سکتی ہے.
کہنے لگی میں معاف کرتی ہوں. جب معاف کیا اس علقمہ صحابی کو کلمہ پڑھنا بھی آسان ہوا، روح پرواز کر گئی. اللہ کے نبی نے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ خود پڑھایا. والدین مغفرت کا دروازہ ہے، بخشش کا دروازہ ہے. اسی طرح سے رمضان بخشش کا دروازہ ہے، مغفرت کا دروازہ ہے، راحتوں کا دروازہ ہے. کیسے؟ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، بڑے گناہوں سے بچنے والا ہو، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انتظام اللہ نے کیسے کیا ہوا ہے؟ ایک خودکار نظام ہے. اس خودکار نظام سے اس کے گناہوں کی، اس کے غلطیوں کوتاہیوں کی بخشش کا ایک انتظام ہے. کہیں وضو کے ساتھ، کہیں مسکرانے کے ساتھ، کہیں صدقے کے ساتھ، کہیں صبر کے ساتھ، کہیں مسجد آنے کے ساتھ. کہ حدیث میں آتا ہے جتنے قدم چل کے مسجد میں آتا ہے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جتنے قدم چل کے آتا ہے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد صرف ایک کلمہ ادا کرتا ہے، دل کی یقین کے ساتھ شہادت دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر ہر نماز دوسری نماز کے دورانیے میں جو غلطیاں اس سے ہوتی ہیں ان غلطیوں کو معاف کرواتی ہے. اور پھر جمعہ آ جاتا ہے، اور ایک حدیث تو جمعے کے لیے کہتی ہے جب اس نے اچھی طرح سے غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا اور چل کر مسجد آیا، تو جتنے قدم یہ چل کر آیا ہے اتنے سالوں کا قیام، اتنے سالوں کے روزے، اس کو اللہ ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے، ایک ایک سال کے قیام کا بدلہ اور اجر عطا کرتا ہے. پھر مسجد آیا، امام کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، غور سے خطبہ سنا، اور جیسے ہی خطبہ ختم ہوا یہ رخصت ہوا نماز پڑھ کے، اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی رخصت کر دیا ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت. ورمضان الی رمضان. پھر بچ گئے، پھر باقی رہے، پھر کچھ نہ کچھ رہ گیا. رمضان آیا تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی رمضان میں داخل ہوا اللہ اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے. کیسے؟ اب رات آئی ہے، احادیث مختصر صرف جلدی جلدی سناتے ہوئے کہ جیسے ہی رات آئی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. جیسے ہی رات کی عبادت میں کھڑا ہوا، اضافی عبادت رمضان کی کرتا ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس نے پہلے کیا ہو. پھر صبح ہوئی، روزے کا وقت ہوا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جیسے ہی روزہ رکھا، روزہ رکھتے ہی اس کی قبولیت دیکھیے. ایک روزے کا بدلہ وہ ہے جو کل قیامت کو اللہ خود عطا فرمائیں گے. ایک وہ بدلہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، میں بدلہ دوں گا یا میں خود بدلہ ہوں. وہ بدلہ تو بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے جو بدلہ فوری ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. من صام رمضان ایمان واحتسابا. جیسے ہی روزہ رکھا، یہاں یہ نہیں کہا کہ جس نے روزہ مکمل کیا افطار کرنے پر اس کو اجر ملے گا. الفاظ پہ غور کیجئے. من صام رمضان، جس نے روزہ رکھ لیا اللہ کے لیے، نیت درست کی ہے، رکھتے ہی فائدہ کیا ہوا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه.
جو کچھ بھی اس سے پہلے ہے. لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی پہلے وہ معاف ہوگا جو چھوٹے گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں کے لیے اس کے لیے بخشش کا دروازہ کیا ہے؟ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں التوبۃ تہدم ما کان قبلہ، توبہ انسان کے سارے گناہوں سے اس کو نجات دلا دیتی ہے. وہ توبہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ توبہ جس کا اعلان اور پرچار کیا جائے، وہ توبہ جو دوسروں کی مجلس میں یا دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہتا ہے کہ میں رجوع اور توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ جس کا گواہ اللہ ہے اور اس کے دل کی تنہائیوں، پہنائیوں، گیرائیوں اور گہرائیوں سے نکلے، اس توبہ پر شاہد اس کا وہ رویہ ہے، چاہے اس کے دل کا وہ ڈرنا ہو، چاہے اس کی آنکھ کا چھلکنا ہو، اس کی آنکھ سے ایک آنسو اتنا چھلکے کہ وہ اس کے گال پر ٹپکے اور گال میں جذب ہو جائے یا زمین میں جذب ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کو یہ آنسو اتنا پسند ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو ہی دھو دیتا ہے، اتنا پسند ہے وہ آنسو جو چھلکے نہ لیکن پلک میں اٹک جاتا ہے. اس کی پلکوں میں اٹکا تب بھی معاف. وہ آنسو جو پلکوں تک باہر آنے والا بھی نہیں، اتنی کم قلت والا، اتنا کم ہے کہ پانی بن کر تھوڑی سی آنکھ کے اندر نمی کی طرح جاگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کہتی ہے اس آنکھ کے اندر پانی جو تیرتا ہے، آنسو وہ جو اللہ کے خوف سے آیا ہے اور آنکھ میں صرف تیرا ہے، اس تیرنے والے پانی سے بھی ہم اس کے سارے گناہوں کی ساری سیاہی کو دھو دیتے ہیں. یہ توبہ ہے جو صحابہ نے کی، جو نیکوکار ایمان والوں نے کی، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں نے کی. اللہ کی قسم ہے وہ 100 آدمیوں کے قاتل کا آپ نے قصہ سنا ہوا ہے. وہ تڑپ چاہیے کہ اس کی جان نکل رہی تھی اور اس کو بتلایا گیا تھا کہ اگر تم اس سرزمین میں پہنچ جاؤ کہ تمہاری بخشش ہو جائے، اور وہ اپنے بازوؤں کے ساتھ کرالنگ کرتا ہوا اس طرف، اس سمت میں بڑھ رہا تھا. بڑھ نہیں سکا، جا نہیں سکا، پہنچ نہیں سکا، لیکن اس کی کوشش اتنی مبارک ہے کہ اللہ نے اس فاصلے کو ہی کم کر دیا ہے. ابھی وہ فاصلہ توبہ کی سرزمین والا زیادہ ہے اور ابھی گناہوں والی بستی کی طرف قریب ہے، لیکن آسمان والے کی فیصلوں پر قربان جائیے، اس نے اس کے لیے کیسی رحمت اور آسانی کی. اللہ نے زمین کو ہی حکم دے دیا اس طرف سے کم ہو جا، اس طرف سے بڑھ جا. جب وہ قبول کرنے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک واقعہ سنایا. یہ توبہ کے معاملات، توبہ رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا دروازہ ہے. وہ توبہ جس کا روز مذاق اڑاؤ، وہ توبہ جو روز ٹوٹتی ہو، یا واقعتاً اللہ کے خوف اور خشیت سے آنے والی ہونے والی توبہ، وہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. ایک آدمی انتہائی گناہگار، انتہائی زیادہ معصیت کار، اور جب مرنے لگا اپنے بیٹوں سے کہتا ہے مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ کو کچھ بہا دینا، کچھ اڑا دینا. اللہ اکبر. جلایا گیا، اس کی راکھ کو بہایا گیا، اڑایا گیا. اللہ نے اس کو جمع کر لیا. اللہ کے لیے مشکل کیوں بھائی؟ یہ جو زمین پہ فرعون بنے بیٹھے ہیں، خدا بنے بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے مشکل؟ اس کو کھڑا کرنے میں کوئی مشکل؟ اس سے جواب لینے میں کوئی مشکل؟
اللہ نے سامنے کھڑا کر لیا، بتلاؤ وہ سارے گناہ تو ایک طرف، یہ کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا، اس نے کہا اور کوئی جواب نہیں میرے مالک، من خشیتک یا رب، آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، آپ سے ڈرتے ہوئے کیا ہے، آپ کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ اتنے جرائم کیے ہیں کہ کس منہ سے آپ کا سامنا کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے غالباً عقبہ کی روایت ہے یا حضرت عبداللہ بن عمر کی، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے یہ کفن چور تھا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، میتوں کو خراب کرنے والا کفن چور تھا، لیکن اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ایک عمل، حالانکہ وہ عمل جائز بھی نہیں ہے، وہ معاف کرنے پر آئے تو ایسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس بات پہ ہی اس کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی مغفرت کا دروازہ ہے، توبہ بھی مغفرت کا دروازہ ہے، بخشش کا دروازہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر درود پڑھنا، آپ پر سلام بھیجنا، ہمارے ہاں اس کی توفیق، ایک طبقہ وہ ہے جس نے اپنی مرضی کے درود بنانے اور گھڑنے پر وقت لگایا، ایک وہ طبقہ ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا بھی تو اپنی مرضی کا، اپنی مرضی کے عقیدے کے ساتھ اور براہ راست نبی پاک کو پیش کرنے کی فکر اور چکر میں پڑھا الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کس کو سنا رہا ہے، کس کو سنا رہا ہے؟ کہتا میں رسول اللہ پہ پڑھ رہا ہوں، ایسے ہو جائے گا؟ دلیل چاہیے عمل کی، دلیل۔ صحابی نے پوچھا آپ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام سکھا دیا، سکھایا ہے نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام سکھایا آپ نے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، کیسے آپ پر درود بھیجیں؟ اللہ کہتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ آیت مبارکہ سن کر صحابی کے دل میں سوال آیا ہے، سلام آپ نے سکھایا، درود کیسے بھیجیں، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ جیسے پاکستان کا مولوی بناتا ہے، اور جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ بناتے ہوئے کم سے کم کو عربی کے اصول کا ہی خیال کر لوں، جس کا جو من میں آتا ہے، جو آپ کی صفت نہیں بھی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، جاؤ کتب احادیث میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام نور من نور اللہ تلاش کر کے دکھا دو، جو نام آپ کا ہے ہی نہیں، جو نام آپ کا وہ لے کر اللہ کا نور بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ درود کسی کام کا ہوگا؟ کیسے پڑھنا ہے؟ صحابی نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی نے خود سکھایا، جو اللہ کے نبی نے سکھایا اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتا ہے، جو پوچھنے پر سکھایا ہے۔ اور کوئی درود یاد رکھیے، جب تک رحمت کس نے بھیجنی ہے؟
اختیار کس کا ہے؟ تو کہنا کس کو ہے؟ تو خانہ صاحب گھر کی فیکٹریوں سے بنا ہوا درود کسی کام کا ہوگا؟ چاہے دن رات اسپیکر کھول کے پڑے، کوئی فائدہ؟ یہ بخشش کا دروازہ تھا، مغفرت کا دروازہ تھا، اس کو اپنے لیے جہنم کا دروازہ مت بناؤ۔ یہ بخشش کا دروازہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا دروازہ ہے۔ اور اللہ کی قسم، نبی کریم علیہ السلام سے محبت بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ سے محبت، صحابی نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ پوچھا ما اعددت لہا، تو نے کیا تیار کیا اس کے لیے؟ ما اعددت لہا، کیا تیار کی تم نے اس کے لیے؟ کوئی خاص تیاری ہے؟ کہتا ہے میں نے تو کچھ تیار نہیں کیا۔ وہی اعمال ہیں جو سبھی کے پاس ہیں، میرے پاس خاص چیز کوئی نہیں۔ ہاں ایک بات ہے میرے پاس، اور یہ دولت اسے پتا تھا کہ یہ بڑی دولت ہے، یہ دولت اسے پتا تھا کہ بڑی دولت ہے۔ کہا میرے پاس صرف ایک خوبی یا ایک بچت کا راستہ، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اور وہ شخص اللہ کی قسم جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں کسی دوسرے کو حصہ نہ دیتا ہو، اس کی جتنی بھی خطائیں ہوں، اگر وہ رسول پاک سے محبت کرتا ہے تو ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن پھر، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، قیامت جب مرضی آتی پھرے، المرء مع من احببت، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تجھے کیا ڈر ہے کہ کب قیامت آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کی محبت کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں، اموال قربان کیے ہیں، اور آپ یاد رکھیے نبی پاک کی محبت کو پہلی ترجیح دینا ہے۔ اگر نبی پاک کی محبت پہلی ترجیح نہیں تو اپنے لیے بخشش کے پروانے اپنی جیب میں ڈالے ہوئے نہ پھرو۔ قرآن مجید، اللہ نے قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے اگر تمہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اگر یہ سارے تمہیں عزیز ہیں، اگر تمہارے وہ مال جن کو تم بچا کر رکھتے ہو، وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ تمہارے محبوب ترین گھر جن کو تم بڑی محبت سے بناتے تعمیر کرتے، اللہ کی قسم اگر یہ سارے ایک طرف عزیز ہو جائیں تمہیں، ان میں سے کوئی ایک یا سارے، کس پر؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ رسول سے تمہیں عزیز ہو جائیں، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے عزیز ہو جائیں، پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا کہ اس کا فیصلہ آ جائے، یعنی اس کا فیصلہ یا عذاب کی صورت میں آئے گا یا تمہاری موت کی صورت میں آئے گا۔ اور یاد رکھنا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ گویا جو رسول پاک کی محبت پر کسی دوسری محبت کو ترجیح دے کر بیٹھا ہے، دوسری محبت کو۔ ایک لڑکا آیا ہمارے پاس، اہل حدیث، کہنے لگا مجھے محبت ہو گئی ہے ایک رافضی لڑکی سے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ ہم نے کہا کہ بھئی اپنا دین بچا۔ کہنے لگا جی دین کو کیا ہو جائے گا، دین کو کیا ہوگا؟ میں نے کہا تمہاری اولاد صدیق کی دشمن پیدا ہوگی، بتاؤ تمہارا دین باقی بچے گا؟ تمہاری اولاد فاروق کو گالی دے، نہیں سمجھ آئی۔ آج
नाम नहीं लेता अल्लाह की कसम, गवाह हूं आज जलील होता फिरता है यहां का रहने वाला, यही जुमा पढ़ने वाला जलील होता फिरता है। और अब वो ना औलाद देते हैं और ना लड़की देते हैं और पछताता है कि हां मेरे नुत्फे से पैदा होने वाली औलादें उनके हाथों में चली गई जो कल नबी पाक के यारों को गालियां देंगे। दीन बचाओ। अगर नबी पाक की मोहब्बत न बची तो कुछ भी बाकी बचेगा। आपकी मोहब्बत न रही, हालांकि ये बख्शिश का जरिया थी, ये मगफिरत का रास्ता था। और एक एक अमल से मोहब्बत करो, ये रमजान है, एक एक अमल से। याद है हदीस में दो तरह की, एक रिवायत वो है जो एक जानिया औरत के लिए, और एक दूसरी रिवायत बुखारी शरीफ में आती है कि एक आदमी ने देखा कुत्ता कीचड़ को, कुएं के बाहर कीचड़ को चाट रहा है, और वो शदीद प्यास की वजह से कुएं में उतरकर पानी पीकर बाहर आया था। उसने देखा कुत्ता भी प्यासा है मेरी तरह। एक एक अमल से मोहब्बत करो। ये जो पहले 3 दिन तरावी पढ़ने के बाद अगले 27 दिन तरावी से लाताल्लुक हो जाते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। ये जो 2 दिन 4 दिन पहले कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद उसके बाद लाताल्लुक हो जाते हैं और समझते हैं कि बस 2-3 दिन पढ़ ली तो काफी है। एक एक अमल से मोहब्बत करो। ये रमजान है, नेकियों का मौसम बहार है, इतना ज्यादा इसके अंदर अजर। आम दिनों में फरमाया कि आदम का बेटा जब अमल करता है, युज़ाअफ़ुल हसनतु इला अशरि अमसालिहा इला 700 ज़िफ़, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक इसकी नेकियों को, इसके अमाल को बढ़ा दिया जाता है। 700 गुना तक, आम दिनों की बात। लेकिन फरमाया इल्ला सौम, मगर रोजा, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, वाना अजज़ी बिही, इसका बदला 700 गुना नहीं, इसमें किए जाने वाले अमाल का बदला 700 गुना नहीं, बल्कि रोजा और इसके तमाम अमाल मेरे लिए हैं, इसका बदला भी मैं दूंगा। मैं फरिश्तों के कलम में यह ताकत नहीं कि रोजेदार के अमाल को लिख सके। अगर रोजेदार उन कामों से बच गया जिन कामों से मना किया, अगर झूठ से, फोहश से, गाली से, धोखे से, फ्रॉड से बच गया तो अमल मजबूत। अच्छा, वैसे सिर्फ रमजान में ही बचना था। वो मुझे याद आता है, इशफाक अहमद एक दानिश्वर हुआ है, आप जानते ही हैं। उसने अपनी एक किताब में लिखा है, एक लड़की जापानी हमारे दफ्तर में काम करती थी। रमजान आया, हम सब ने रोजा रखा। उसने पूछा ये रोजा क्या होता है? मैंने बताया ये इबादत है और साथ इसमें हमने गुनाहों से बचना होता है, अच्छी बात कहना होती है, सच बोलना होता है, झूठ से बचना होता है, फ्रॉड से बचना होता है, सही तोलना होता है, सही मापना होता है। तो उसने कहा कि बड़े तुम्हारे तो मजे हैं भाई, तुम सिर्फ 1 महीना बचते हो, हमें तो पूरा साल बचना पड़ता है। लेकिन चलो, गनीमत समझकर ही अपनी पिछली गलतियों को, अपनी साबिका कोताहियों को धोने का एक सबब मिला है, एक रास्ता मिला है। इस रास्ते से ही फायदा उठा लो, इस रास्ते से ही। और बताने की जरूरत, किसी से जिक्र करने की जरूरत। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या मिलता है कि आप एक रात जैसे गश्त करते थे, गश्त कर रहे हैं और एक गली से गुजर रहे हैं, अंदर से गाने बजाने की आवाज आ रही है। दीवार फलांगी और अंदर चले गए। सेहन से गुजरे, दरवाजे से झांक कर देखा तो एक बूढ़ा है जिसके सामने एक फाहिशा औरत गाना गा रही है और नाच कर रही है। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद साहब थे जो दीवार से बाहर खड़े हैं। और ये मिशन
یہ سٹنگ آپریشن حضرت عمر خود اکیلے کر رہے ہیں. دیکھا ایک بوڑھا ہے عمر رسیدہ اور یہ حرکت کر رہا ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم آج اللہ کی زمین پر اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا. جس کو جو مرنے کے قریب ہے اور پھر بھی عمل کر رہا ہے. جب اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ تجھ سے بڑا کوئی بدکار اللہ کی زمین پہ ہو سکتا ہے, تجھ سے زیادہ سیاہکار ہو سکتا ہے کوئی, اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا میں نے تو جو کیا سو کیا, جو تم نے کیا ہے وہ بتاؤ کہ کیسا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ کہا کیا قرآن نے لا تجسسوا کا حکم نہیں دیا؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا جاسوسی نہ کرو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور سوچنے لگے اگر اس کو اللہ نے معاف نہ کیا, یہ اپنے گناہ پر یہ اس سے پہلے ڈر کر رہا تھا اور اب یہ کہے گا عمر نے تو دیکھ ہی لیا, اب کیا ہوگا. اپنے گناہ پر اگر اس نے اصرار کیا اور توبہ نہ کی, معافی نہ مانگی, تو اب میرا جرم بھی ناقابل معافی ہوگا. لوٹ آئے. وہ حضرت عمر کی مجلس میں آیا کرتا تھا, اب نہیں آتا. ایک روز دکھائی دیا تو سیدنا عمر نے اس کو قریب بلایا, میرے پاس آؤ. ڈرتا جھجکتا آپ کے قریب آیا اور قریب آؤ. قریب آیا, آپ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور فرمایا دیکھو میں نے اس رات کا عمل تمہارا کسی کو بیان نہیں کیا, حتیٰ کہ ابن مسعود جو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا میں نے اس سے بھی ذکر نہیں کیا. میں نے تمہارا بھرم رکھا. اور وہ بھی حضرت عمر کے کان میں سرگوشی کرتا ہے. کہتا ہے خلیفہ جی میں نے بھی اس کے بعد اس گناہ کو نہیں لوٹایا ہے, میں نے بھی اس کے بعد وہ گناہ اور غلطی نہیں کی ہے. بتانا ضروری, غلطی پر توبہ رجوع کرنے کے لیے بتانا ضروری, اور دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا, بلکہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو, یہ بخشش اور مغفرت کا راستہ ہے. دوسروں کے عیبوں پر وہ شخص من ستر مسلمہ, جو ایک غلطی کسی کی دیکھ کر اس کو ڈھانپ دیتا ہے, چھپا لیتا ہے, سترہ اللہ یوم القیامہ, کل قیامت کا دن ہوگا جس دن راز کھولے جائیں گے, جس دن راز کھولے جائیں گے. اس روز اس کے راز نہیں کھولے جائیں گے, بلکہ اس کو اس وجہ سے معاف کر دیا جائے گا کہ یہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے نا, جس میں آپ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا اے صحابہ تمہیں مومن بندے کی اور اللہ کی سرگوشی کا پتہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بہتر جانے, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. آپ نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا, اللہ مومن بندے کو بلائے گا, اس پر پردے ڈال دے گا, اس کو اپنے قریب کر لے گا اور اس سے پوچھے گا تم نے فلاں گناہ کیا؟ بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے کیا, فلاں کیا, فلاں کیا, اعتراف کرے گا. اللہ اس سے سرگوشی کر رہا ہوگا, یہ مانتا چلا جائے گا, اور بالآخر اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے دنیا میں بھی کسی کو تمہارا راز کھلنے نہیں دیا, آج بھی کسی کے سامنے تمہارا راز افشا نہیں کرتے, جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے مالک یا تو بے حساب ہی معاف کر دے, یا جن سے اللہ سرگوشیاں کرنے والا ہے, جن کے اللہ پردے رکھنے والا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, اللہ جس دن ساری دنیا کے عیبوں کو کھولا جائے گا اس دن میرے عیبوں کو ڈھانپ دینا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. اور آئیے میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹے چھوٹے عمل کا بھی خیال کیجئے. ہر اس راستے کو, ہر اس چیز کو پکڑ لیجئے. یہ آج دوسرا روزہ ہے, آپ کے پاس غنیمت ہے یہ دن, ایک ایک عمل کی حفاظت کیجئے, کثرت سے اللہ کی تسبیحات کیجئے,
کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، اپنے روزے کی فکر کیجئے، اپنے روزے کو گناہوں سے اور جھوٹ سے پاک کیجئے، اور آنے والی زندگی کو اس عزم کے ساتھ یہ روزے رکھیں کہ آج کے بعد جیسے اب میں نے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں نہیں ٹپکاتا، ایک لقمہ بھی نہیں نکلتا، میں اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے اپنی باقی زندگی میں سے حرام کو اور حرام کاموں کو، منکرات کو، برائیوں کو اسی طرح سے نکال دوں گا۔ یہ فکر کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس حالت میں چلے گئے جس حالت میں ہم ہیں، اپنے اعمال کو کافی جانتے ہوئے، تو یقین جانیے اللہ کے نبیوں کی بات ہے۔ آپ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر ہے، ان کو پڑھیے۔ کوئی نبی آپ کو اللہ سے ایسا نہیں ملے گا جو بخشش اور مغفرت کا طلبگار نہ ہو۔ اپنے لیے دعا کیجئے، رمضان بہترین موسم ہے دعاؤں کا۔ سیدنا یوسف جیسے انسان، گناہوں سے معصوم، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ اللہ دو چیزیں میں نے مانگی نہیں، طلب نہیں کی، تو نے خود عطا کر دی۔ مجھے علم عطا کیا، خوابوں کی تعبیر عطا کی، مجھے ملک عطا کر دیا، میں نے مانگا نہیں تھا۔ اب دو چیزیں میں مانگ رہا ہوں، وہ کیا ہیں؟ توفنی مسلمہ، اللہ مجھے مسلمان والی موت آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دینا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اور یہ رمضان غنیمت ہے، غنیمت۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی راتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج بھی روزہ گزارنے کے لیے کہتا ہے وضو باقی رہ جاتا ہے اگر میں نیٹ فلکس پر فلم دیکھ لوں تو۔ سبحان اللہ، وضو تو پتہ نہیں رہتا ہو کہ نہیں رہتا ہو، ایمان نہیں رہتا، ایمان کا دشمن ہے اور وضو بچانا چاہتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ وقت گزارنا ہے تو کیسے گزارو، کیسے گزارنا چاہیے؟ اور اس سے بہتر تھا تو سویا رہتا، اس سے بہتر تھا سویا رہتا، فحش کاموں کو، فحش فلموں کو، غلیظ جھوٹوں کو دیکھنے سے بہتر تھا تو سویا رہتا۔ کیونکہ مومن کا سونا بھی عبادت، مومن کا سونا بھی عبادت، اور یہ آنکھوں سے جو گناہ بے لذت کرتے ہو، اس کا سویا رہتا بہتر تھا۔ فاحشہ عورتوں کو دیکھنے سے بہتر تھا تو سویا رہتا۔ اپنے آپ کو جگائیے، اپنی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے، حلال کی طرف لوٹیے، لوگوں کے ساتھ نرمی کیجئے، لوگوں کے ساتھ۔ رمضان آ گیا نا، بدل گئی ہے نا قیمتیں، بدل گئی۔ آپ نے تو نہیں بدلی نا، آپ نے نہیں بدلی ہوں گی امید ہے۔ یہاں جمعہ پڑھنے والوں کو تو اتنی تلقین کی جاتی ہے، پھر تو امید ہے نہیں بدلی ہوں گی۔ تو عامر روڈ پہ چلے جائیں تو جتنی دکانیں، میں اعلان کر دوں نا، جتنی دکانیں اہل حدیثوں کی ہیں یہاں پر، ان سے جا کے خریدیں، انہوں نے قیمتیں نہیں بدلی۔ غور کرو، نرمی، شفقت بانٹو۔ رمضان کا مہینہ ہوا شہر الصبر، والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر صرف کھانے پینے سے ہے، صبر یہ بھی صبر ہے۔ لوگ دو نمبری کر رہے، دھوکے سے لوگ لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتیں بڑھا کر مال لوٹ رہے ہیں۔ تم صبر کرو کہ نہیں، میں نے لوٹنا نہیں ہے، میں اللہ کے سے ملنے والی برکتوں کو حاصل کر لوں گا۔ یہ صبر نہیں ہے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ وہی قیمت، وہی چیز جو پہلے کچھ روپوں میں ملتی، آج آٹا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے،
کون ہے وہ لوگ؟ کیا بنانے والے، یہ ملوں والے، یہ بانٹنے والے، یہ دکانوں والے مسلمان نہیں ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں سے روز بیسیوں اپیلیں آتی ہیں کہ ہمارا حال کوئی نہیں ہے۔ حکومت ایسی آئی ہے ماشاءاللہ، اس نے لائنوں میں لگا کر، جس کا کمپیوٹر پر ڈیٹا موجود ہوگا پہلے اس لائن میں لگو، پھر اس کے بعد ایک لائن میں لگو، اس کے بعد پولیس والوں کے ڈنڈے کھاؤ، پھر آٹا ملے گا۔ اللہ سے ڈرو، یہ رمضان اس لیے نہیں ہے، یہ تو رحمت کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہوا شہر الصبر و شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمدردی زیادہ کرنا چاہیے۔ یہاں تو روزہ نہ رکھنے والا مستقل بیمار اور ایسا مریض ہے، اس کو بھی کہا کہ مسکین کو کھانا کھلا دو اپنی جگہ۔ یہ تو ہمدردی کا مہینہ تھا، مواسات کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کو ظلم کا مہینہ مت بناؤ، اس مہینے کو اپنے لیے رحمت سمجھو۔